سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ محض اتفاق نہیں اور نہ ہی اس کا تعلق ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال سے ہے، بلکہ خود حکمران مسلم لیگ نون کے اندر جنم لینے والی اس رسہ کشی سے ہے جس کے اثرات 2023 کے الیکشن میں نظر آ سکتے ہیں۔ یہ فاصلے اب بڑھ رہے ہیں۔ کیا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اوران کے چند ساتھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں جس نے پارٹی کے ایک بنیادی رکن چودھری نثار علی خان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا؟ فیصلہ بہرحال خود میاں نواز شریف کو کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں اس جماعت کی قیادت کون کرے گا۔ مفتاح کے جانے کی کہانی بھی خاصی دلچسپ ہے۔ ایک حکومت اور دو وزرائے اعظم میں پھنسے وزیر خزانہ کو ہر فیصلے کے لیے ایک پیغام یوں کہیں اجازت وزیر اعظم شہباز شریف سے اور لندن میں موجود سابق وزیر اعظم سے لینی پڑتی تھی۔ اس دن بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا۔ مفتاح نے لندن فون کیا تو جواب آیا انتظار کرنا میرے فون کا۔ تیزی سے وقت نکل رہا تھا کہ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو فون کیا کہ قیمتیں بڑھانا ضروری ہے، ساتھ میں میسج میاں صاحب کو بھی کر دیا۔ لندن سے جواب نہیں آیا مگر شہباز صاحب نے اجازت دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو میاں صاحب کا ناراضی والا فون آیا جس پر دو وزرائے اعظم میں گھرے وزیر نے کہا میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا مگر آپ کا فون نہیں آیا۔ شہباز صاحب نے اجازت دے دی تھی۔ ذرائع کے مطابق بات صرف وزیر خزانہ تک محدود نہیں۔ میاں صاحب کی لندن میں اپنی کچن کیبنٹ ہے جس میں اسحاق ڈار جنہوں نے اب مفتاح کی جگہ لی ہے نے اکثر حکومت کی معاشی پالیسی پر کھل کر تنقید کی اور یہاں مریم نواز صاحبہ بھی اسی طرح طنزیہ انداز میں اختلاف کرتی ہے۔ جواب میں سب سے زیادہ شاہد خاقان بولتے رہے۔ ایک میٹنگ میں جس میں میاں صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے، عباسی صاحب نے اسحاق ڈار سے کہا یہاں بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، واپس آئیں اور زمینی حقائق کا سامنا کرے۔ اس پر مریم صاحبہ جو فون پر تھی نے سوال اٹھایا کہ آخر حکومت نے میاں صاحب کی واپسی کے لیے کیا ہے؟ اب تک سیاسی جماعتوں میں اندرون خانہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور اب تو آڈیو اور ویڈیو لیک کے بعد پتہ نہیں کیا باہر آ جائے، مگر مسلم لیگ نون کے لیے آئندہ الیکشن مشکل ہو گیا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے وقت یہ واضح تقسیم تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے بعد جلد عام انتخابات کی طرف جانا ہے، مگر اتحادیوں میں اتفاق رائے نہیں تھا۔ پھر بہرحال شہباز شریف کے پاس بھی یہ ایک موقع تھا وزیر اعظم بننے کا۔ مفتاح کو کبھی اتحادیوں سے شکایت نہیں ہوئی، جو زخم دیا اپنوں نے دیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ شہباز صاحب نے تحریک سے پہلے ہی مفتاح کو اشارہ دے دیا تھا کہ تیاری پکڑ لو، جس طرح عمران خان صاحب نے 2018 میں اسد عمر کو الیکشن سے پہلے ہی وزیر خزانہ بنا دیا تھا۔ مگر مفتاح کی مشکل یہ رہی کہ چاہے سے بات کرنی ہو یا کوئی اور فیصلہ، منظوری دو جگہ سے ضروری تھی۔ IMF کے لوگوں سے بات کرنے امریکہ جانا ہو تو پیغام آتا لندن سے ہوتے ہوئے جانا، اور واپسی میں بھی اسحاق ڈار اور ان کے درمیان تلخی واضح تھی، یہاں تک کہ ایک بار میاں صاحب سے کہا گیا کہ آپ کو لندن میں لوگ غلط اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ سیاسی محاذ پر بھی معاملات ٹھیک نہیں رہے۔ پنجاب میں تبدیلی بہت بھونڈے انداز میں کی گئی اور پھر حمزہ شہباز کے فیصلے پر تو کہتے ہیں نیوٹرل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ وہ پہلے ہی عثمان بزدار سے تنگ تھے۔ کچھ سینئر رہنماؤں کا خیال تھا کہ پارٹی میں اور بھی بہت قابل لوگ موجود ہیں۔ اس جلدی میں ایک بڑی سیاسی غلطی ان لوگوں کو ٹکٹ دینا تھا جو 2018 میں آزاد لڑ کر جیتے اور پھر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون 20 میں سے 15 نشست ہار گئی کیونکہ مقامی قیادت نے بغاوت کر دی۔ یہ کہنا کہ یہ PTI کی سیٹیں تھیں حقائق کے برخلاف ہے کیونکہ زیادہ تر آزاد لڑ کر جیتے تھے۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ یہ حمزہ کی شیروانی چودھری پرویز الہی کو فٹ آ گئی۔ ان چند ماہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب شہباز شریف نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورے کے بعد لندن کو بھی بتا دیا۔ پہلے کہا گیا اسمبلی توڑ دیں، مگر شہباز صاحب کا خیال تھا کہ اس میں اتحادیوں کا کیا قصور ہے، میں خود ہی الگ ہو جاتا ہوں۔ وہ اسمبلی میں خطاب کرنے والے تھے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل قطر روانہ ہوئے تو لندن سے پیغام ملا مزید مذاکرات نہیں ہونے، حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ مگر جب جہاز اترا تو فون پر دوسرا پیغام تھا، حکومت اب الیکشن تک چلے گی جو مقررہ وقت پر ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ صورتحال عمران خان کی اسلام آباد کی چڑھائی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ویسے بھی خان صاحب اپنے خلاف خود ہی بیانیہ بنا لیتے ہیں اور شاید اب کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے ہیں۔
ایک ایسا موقع بھی آیا جب کچھ غیر سیاسی لوگوں نے ملک کے چیدہ ماہرین معاشیات، جن میں چند ایک سابق وزرائے خزانہ بھی شامل تھے، کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا گیا۔ ان میں مفتاح اسماعیل، شوکت ترین اور حفیظ شیخ بھی شامل تھے، کیونکہ بات نگران حکومت تک آ گئی تھی۔ کہتے ہیں اس میں اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر رضا باقر بھی شامل تھے، مگر IMF کے بارے میں یہ بریف کیا گیا کہ وہ نگرانوں سے مذاکرات معاہدہ نہیں کرے گا۔ اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چارج سنبھال لیا ہے۔ مفتاح کے مقابلے میں انہیں آسانی یہ ہے کہ انہیں 2 وزرائے اعظم سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ الف نون کے آتے ہی ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، جیسے انہیں کا انتظار تھا۔ اب مفتاح کہتے رہیں کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو بتا دیا تھا کہ ڈالر سستا ہونے والا ہے۔ ڈار صاحب کے پاس اس وقت تو 6 مہینے ہیں، ایسے میں محکمہ سیاسیات نے عمرانی طوفان کی پیشگوئی کی ہے، جس کے لیے حکومت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو حفاظتی بند باندھنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔